اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں اے کیو چنگاری چینل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز ناظرین، ہم طبعی عالم کے باسی ہیں، لیکن ہمارے طبعی عالم سے بالا تر فوق الطبعی عالم، جسے عالم امر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی موجود ہے۔ عالم امر میں وقت، کمیت اور فاصلے کے وہ معیارات نہیں ہیں جو کہ ہمارے عالم طبعی کے ہیں۔ عالم امر میں اللہ جب کسی کام کو کرتا ہے تو کہتا ہے کن، اور وہ کام ہو جاتا ہے، یعنی فیکون۔ لیکن ہمارے عالم خلق یا عالم طبعی کو اللہ نے 6 دنوں میں تخلیق کیا ہے۔ جہاں تک ہمارے عام طبعی معاملات کی بات ہے، وہ ہمارے حواس و مشاہدے کی دسترس میں ہوتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہم جانتے ہیں کہ اسی زمین پر بلکہ ہمارے وجود میں بھی ہمارے طبعی عالم سے بالا تر فوق الطبعی معاملات بھی چلتے رہتے ہیں، جیسے فرشتے ہمارے کاندھوں پر موجود ریکارڈ کرتے ہیں۔ ملکہ کا تخت پلک جھپکنے میں کوسوں میل دور سے کوسوں میل دور پہنچتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تھوڑے سے وقت میں پہنچتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے بچنے کے لیے ٹہنیاں لگاتے ہیں۔ یہ مسئلہ بالکل بھی پیچیدہ نہیں۔ دراصل عالم امر یا فوق الطبعی کیفیت والے واقعات میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز نفس واقعہ، وہ اصل واقعہ جو رونما ہوتا ہے۔ دوسری چیز مقام واقعہ، جس جگہ وہ جس مقام پر واقعہ پیش آئے۔ اور تیسری چیز کیفیت واقعہ، جس طرح وہ واقعہ پیش آتا ہے۔ ہم نفس واقعہ کا انکار نہیں کر سکتے، واقعہ تو پیش آتا ہے۔ ہم مقام واقعہ کا انکار بھی نہیں کر سکتے، جس مقام پر واقعہ پیش آیا ہو۔ ہاں، ہم فوق الطبعی عالم کے واقعے میں کیفیت تک رسائی کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ آئیے چند مثالوں سے اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ فرشتے ہمارے کاندھوں پر ریکارڈ کرتے ہیں۔ ہم اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے کہ فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں، یہ نفس واقعہ ہے۔ ہم مقام کا انکار بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے وجود کے ساتھ ہی فرشتے جڑے ہوئے ریکارڈ کرتے ہیں، البتہ کس طرح کس کیفیت میں ریکارڈ کرتے ہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی یہ کہے کیونکہ معاملہ متشابہات میں سے صرف فرشتے ریکارڈ کرتے بھی ہیں یا نہیں، ہمیں اس چکر میں نہیں پڑنا، تو غلط کہتا ہے۔ یہ واقعہ اور حقیقت ہے کہ فرشتے ریکارڈ ضرور کرتے ہیں، اس نفس واقعہ کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے وجود سے جڑے ہمارے ہی کاندھوں پر ریکارڈ کرتے ہیں، یعنی مقام واقعہ کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کس طرح ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کیفیت سے ہم کبھی بھی مطلع نہیں ہو سکتے۔ ملکہ کا تخت پلک جھپکنے میں ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچنا، ہم کیفیت سے کبھی بھی مطلع نہیں ہو سکتے، لیکن یہ واقعہ بہرحال رونما ہوا، اس واقعے کا انکار نہیں کر سکتے۔ جس مقام سے اٹھ کر تخت جس دوسرے مقام پر پہنچا، ان مقامات کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح یہ کہنا بھی دراصل قرآن کا انکار، اگر کوئی کہے کہ معاملہ متشابہات میں سے اس کے تخت پہنچا ہی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا یہیں زمین پر ہی ان کے سامنے سانپ بن جاتا تھا۔ نہ تو اس واقعے کا انکار کیا جا سکتا ہے، نہ مقام کا، البتہ کیفیت سے آگہی ممکن نہیں۔ معراج کے واقعے کو دیکھ لیجیے، ہم اس واقعے کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہم مقامات کا انکار بھی نہیں کر سکتے کہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک کا سفر ہوا، البتہ کس کیفیت کے تحت ایسا ممکن ہوا اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے۔ اسی زمین پر ایک غار میں اصحاب کہف 300 سال یا اس سے بھی زائد فوق الطبعی کیفیت کے تحت رہے۔ ہم مقام یعنی غار کا انکار نہیں کر سکتے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور نہیں ہوا تھا، البتہ ایسا کیوں کر اور کس کیفیت میں ممکن ہو سکا اس کا شعور و ادراک ہم میں کر سکنے کی اہلیت نہیں۔ اسی زمین پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو سمندر درمیان سے 2 حصوں میں اس طرح تقسیم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اسے پار کر گئے، جبکہ ان کا تعاقب کرنے والا فرعون کا لشکر ڈوب گیا۔ یہ واقعہ بھی فوق الطبعی کیفیت کا واقعہ تھا، کہیں آسمان پر موجود کسی عالم یا جگہ پر پیش نہیں آیا، بلکہ اسی زمین پر پیش آیا، لیکن اس واقعے کی کیفیت فوق الطبعی تھی، عالم امر کی تھی۔ ہم نفس واقعہ کا انکار نہیں کر سکتے کہ عصا سے سمندر نہیں پھٹ سکتا، نہ ہی جس مقام پر سمندر پھٹا اس مقام کا انکار کر سکتے ہیں، البتہ ہمارے طبعی عالم کی کیفیت و قوانین کے لحاظ سے ایسا ہونا ممکن دکھائی نہیں دے سکتا، لہٰذا ہم ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے اس کا کوئی بھی ادراک نہیں کر سکتے۔ اسی زمین کے ایک مقام پر ایک شخص اور اس کا کھانا برسوں تک درست حالت میں رہے، جبکہ اس کا گدھا پنجر بن کر رہ گیا۔ ہم زمین کے مقام کا انکار نہیں کر سکتے، نہ واقعے کا انکار کر سکتے ہیں، البتہ کیفیت سے آگاہ نہیں ہو سکتے۔ اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن سمجھ جانے کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ ان سے جو نتیجہ کھل کر سامنے آتا ہے، مجھے یقین ہے کوئی بھی غیر متعصب کلمہ گو انسان اس نتیجہ کا انکار نہیں کر سکتا کہ فوق الطبعی عالم امر کے واقعات میں ہم کیفیت کا ادراک نہیں کر سکتے۔
ہمیں کیفیت کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، کیفیت متشابہات کے زمرے میں آتی، لیکن انہی فوق الطبعی واقعات میں ہم خود واقع کا کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان مقامات کا انکار کیا جا سکتا ہے جہاں یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ نتیجہ بے انتہا اہمیت کا حامل ہے۔ اس نتیجے کو خاص طور سے اس حقیقت کو کہ فوق الطبعی عالم کے تحت پیش آنے والے واقعے میں مقام کا انکار نہیں کر سکتے، اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ عالم خلق، عالم امر اور ان کے درمیان برزخ۔ جس وقت ہم جاگ رہے تھے ہم صرف عالم طبعی کی سرگرمیوں تک ہی محدود ہوتے ہیں۔ انسان کا حیوانی سراپا صرف اور صرف عالم طبعی کا ہی مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اگر انسان کو کسی معجزانہ طریقے سے عالم امر کی کیفیات کے تحت لایا جائے، وہاں اس کا نفس کیونکہ عالم امر کے مشاہدے کی اہلیت رکھتا ہے تو وہ عالم امر کے واقعات کا مشاہدہ کر لے گا، لیکن جب اسی انسان کو اس مشاہدے کے بعد دوبارہ عالم طبعی کی کیفیات کے تحت لایا جائے تو ایسا ممکن نہیں کہ وہ عالم امر کے مشاہدے کو جوں کا توں یاد رکھے۔ انسان کے لیے عالم امر کی کیفیت اور عالم طبعی کی کیفیت کے درمیان اللہ نے برزخ رکھے۔ ان دونوں کیفیتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ معجزانہ طریقے سے چاہے تو کسی عالم خلق کے بشر کو برزخ کی سرحد پار کر کے عالم امر کی کیفیت میں لا سکتا ہے، لیکن ایک عام قاعدے کے مطابق ایک طبعی عالم کے بشر کے لیے ممکن نہیں کہ وہ عالم امر کی کیفیت سے مطلع ہو سکے۔ ڈاکٹر کیپٹن عثمانی صاحب اور انہی جیسے نظریات رکھنے والے بعض حضرات یہی بنیادی غلطی کرتے ہیں کہ وہ عذاب و راحت قبر کے لیے جو آگ کے تنور اور خون کی نہر والا عالم احادیث میں الگ دیکھتے ہیں، اسے غیر محسوس طور پر طبعی عالم کی ہی اساس پر دیکھتے ہیں۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ عذاب و راحت قبر کے لیے جو عالم ہے وہ فاصلے کے اعتبار سے ان سے کروڑوں میل دور کہیں واقع ہے، حالانکہ عالم برزخ کوئی عالم ہی نہیں عذاب برزخ کوئی چیز ہے۔ برزخ تو ایک آڑ اور رکاوٹ کا نام ہے، جو تو کہ دو بظاہر ملی ہوئی ایسی دو چیزیں جنہیں مل بھی جانا چاہیے لیکن پھر بھی نہ مل سکیں، ان کے مابین اس رکاوٹ کا نام برزخ ہے جو انہیں ملنے سے روک دے۔ قرآن نے اسی لیے برزخ کی حقیقت کو بالکل اچھی طرح بتا دینے کے لیے دو سمندروں کے درمیان اس رکاوٹ کو برزخ قرار دیا جو دو ملے ہوئے پانیوں کو بھی ملنے نہیں دیتے۔ قرآن کے بقول مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندر باہم ملے ہوئے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک برزخ ہے جو انہیں ملنے سے روکے رکھتی ہے۔ سورہ رحمان۔ یہاں برزخ کی جو شکل سامنے آتی ہے وہ صاف طور سے یہی ہے کہ برزخ دو ملی ہوئی چیزیں جنہیں بظاہر آپس میں مل بھی جانا چاہیے انہیں بھی ملنے سے روکے رکھتی ہے۔ اب انٹرنیٹ اور میڈیا کے دور میں بچے نے ان دو سمندروں کی ویڈیو اور تصاویر دیکھ بھی لی جو باہم ملے ہوئے ہیں، دونوں کے رنگ الگ الگ ہیں لیکن ایک نظر نہ آنے والی برزخ انہیں ملنے نہیں دیتی۔ اس لیے اگر کوئی بھی برزخ سے یہ نتیجہ نکالے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان برزخ ہے تو وہ فاحش غلطی کرتا ہے۔ امریکہ اور پاکستان باہم ملے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ان کے درمیان تو فاصلہ ہے۔ اس موضوع پر کیونکہ یہ انتہائی اہم مقام ہے اس لیے ہم تھوڑا تفصیل سے جائزہ لیتے ہوئے اصل حقیقت قرآن و حدیث عقل کی روشنی میں سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ڈاکٹر عثمانی صاحب جیسے لوگ ایسی احادیث پر نظر ڈالتے ہیں جس میں ان واقعات کی تفصیل و کیفیت بیان کی گئی ہوتی ہے جو کہ فوق الطبعی یعنی عالم امر کی کیفیت کے تحت پیش آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ان واقعات کو جو کہ محض ایک تمثیل کے پیرائے میں کسی انسانی ذہن کو یاد رہ جاتے ہیں یا بتائے جاتے ہیں ان کو ہی اصل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین رکھ لیجئے کہ فوق الطبعی عالم کے تحت پیش آنے والے کسی بھی واقعے کو جوں کا توں اور اصل نہ تو ہمیں مشاہدہ کرنے کی اہلیت ہے اور نہ ہی اس کی اصل یاد ہمیں رہ سکتی ہے۔ ہمیں وہ واقعہ زیادہ سے زیادہ ایک مماثل صورت میں ہی یاد رہ سکتا ہے۔ یہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے سب سے اچھی حقیقت خوابوں کی حقیقت ہے۔ دیکھیں جب ہمیں نیند آتی ہے تو ہمارے نفس کا حیوان پر سے کنٹرول عارضی طور سے ختم ہو جاتا ہے، اب نفس ارادی اختیاری حرکت کے قابل نہیں رہتا اور میت کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ نیند کے وقت یہ کیفیت عارضی ہوتی ہے اور جب حیوانی جسم کی موت ہی واقع ہوتی ہے تو میت کی کیفیت مستقل ہو جاتی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں یعنی نیند کی صورت میں بھی اور حیوان کی موت کی صورت میں بھی ہمارا نفس عالم امر کی کیفیت کے تحت آ جاتا ہے۔ اب وہ عالم امر کے ان معاملات کا مشاہدہ بھی کر لیتا ہے جو کہ طبعی عالم کی کیفیت میں کرنا کسی طور ممکن نہیں ہو سکتا۔ یوسف علیہ السلام گہری نیند میں گئے، ان کے نفس کا عارضی طور سے کنٹرول حیوانی جسم سے ختم ہو گیا اور وہ عجب الذنب کے اندر روح پلس تراب کی شکل میں مقید و محدود ہو کر رہ گیا۔ یوسف علیہ السلام عالم امر کی کیفیت کے تحت آ گئے، برزخ کی سرحد کے پاس عالم امر کی کیفیت میں انہوں نے مشاہدہ کیا کہ ایک طے شدہ وقت آ کر رہنے والا ہے جب ان کے والدین اور ان کے 11 بھائی ان کی حکومت میں ان کے سامنے موجود ہوں گے۔ انہوں نے یہ مشاہدہ برزخ کی سرحد کے پار جب کہ حیوان گہری نیند میں تھا اپنے اصل نفس یعنی روح پلس منحنی جسم حقیقی کے ذریعے کیا۔
اس وقت ان کا نفس ارادی و اختیاری حرکت سے محروم محفوظ عجب الذنب کے اندر موجود تھا۔ یوسف علیہ السلام نے گہری نیند میں محفوظ عجب الذنب کے اندر اپنے اصل نفس کے ذریعے عالم امر کے جس اصل واقعے کا مشاہدہ کیا وہ یہ تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب وہ بادشاہ ہوں گے۔ خواب میں عالم امر کی کیفیت میں کسی واقعے کا مشاہدہ کرنا نبیوں تک ہی محدود نہیں بلکہ عام معمول ہے۔ ہر انسان نیند کے وقت عالم امر ہی کی کیفیت میں آ کر مشاہدہ کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ قائد خانے میں دو ساتھی بھی موجود تھے، وہ عام لوگ تھے، ان دونوں نے بھی نیند میں عالم امر کی کیفیت کے تحت مشاہدات کیے، لیکن مشاہدے کی جو یاد ٹرانسلیٹ ہو کر انہیں مماثل کیفیت میں عالم طبعی میں پہنچ کر یاد رہ گئی، وہ اصل اور جوں کی توں اور ہو بہو وہی حقیقت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ایک کو یاد رہا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں اور دوسرے کو یاد رہا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں جنہیں پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ جو انہیں طبعی عالم کی کیفیت میں یاد رہا وہ صرف ایک مماثل کیفیت میں یاد رہا۔ جو اصل حقیقت جس کا انہوں نے عالم امر کی کیفیت میں مشاہدہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک آزادی پا کر اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا جبکہ دوسرے کو موت کی سزا ہوگی اور پرندے اس کے سر سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اسی طرح خود شاہ مصر نے گہری نیند میں عالم امر کی کیفیت میں جس اصل حقیقت کا مشاہدہ کیا وہ یہ تھی کہ اس کے ملک میں 7 سال پر محیط بہت ہی خطرناک قحط اور خشک سالی آنے والی تھی، جس کے بعد 7 سال تک خوب مینہ برسنے والے دن رہیں گے۔ لیکن بیدار ہونے کے بعد عالم طبعی کی کیفیت میں آ کر شاہ مصر کو جو کچھ یاد رہا وہ کبھی بھی جوں کا توں اور اصل ہو ہی نہیں سکتا تھا، بلکہ قریب ترین مماثل کیفیت میں یاد رہا کہ 7 سوکھی گائیں ہیں جو 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور اناج کی 7 سرسبز بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ دراصل عالم امر کی کیفیت میں اور عالم طبعی کی کیفیت میں ہی زمین آسمان کا فرق ہے۔ عالم طبعی کی کیفیت کے تحت ہونے والے واقعات وقت، کمیت اور فاصلے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ہمیں کوئی چیز زمین میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانی ہے تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس چیز کا حجم اور وزن کتنا ہے، اس چیز کو جس دوسری جگہ پہنچانا ہے اس میں کتنا فاصلہ طے کرنا ہوگا اور کتنا وقت درکار ہوگا۔ یہ ہماری مجبوریاں ہیں۔ وقت، کمیت اور فاصلہ ہمارے لیے وہ طبعی زنجیریں ہیں جن میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، لیکن اسی زمین پر عالم امر کے تحت واقعات میں ایسی کوئی مجبوری حائل نہیں۔ ہم ایسے کسی واقعے کی کیفیت سے کبھی بھی آگاہ ہو ہی نہیں سکتے جس میں وقت، کمیت اور فاصلہ ہی نہ ہو۔ آپ دیکھیے قرآن میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جو اسی زمین پر پیش آئے لیکن عالم امر کی کیفیت کہتے ہیں، جیسا کہ ملکہ کا تخت پلک جھپکنے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے، اور یہ واقعہ ہماری زمین سے کروڑوں میل دور کسی اور عالم برزخ میں پیش نہیں آیا بلکہ ہماری تھی طبعی زمین پر پیش آیا، لیکن عالم امر کے اس واقعے کی کیفیت طبعی عالم سے بالا تر تھی، یعنی فوق الطبعی کیفیت تھی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے تھے اور آواز دینے پر چلے آئے، یہ واقعہ بھی زمین پر پیش آیا لیکن عالم امر کی کیفیت کے تحت۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا بھی اسی زمین پر عالم امر کے اصولوں کے تحت پیش آنے والے واقعات تھے۔ اللہ نے اس چیز کو اچھی طرح انسان کے ذہن نشین کرنے کے لیے زمین کے ایک مقام پر ایک شخص کو اور اس کے کھانے کو عالم امر کی کیفیت کے تحت 100 برس تک محفوظ رکھا، جبکہ اسی شخص کا گدھا اسی مقام پر پنجر بن کر رہ گیا۔ اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ بھی عالم امر کی کیفیت کے تحت اسی زمین پر پیش آیا تھا۔ جب ایک انسان کی زمین کے کسی بھی مقام پر موت آتی ہے تو جو کچھ پروسیس ہوتا ہے وہ یہ کہ سانسیں لیتے طبعی حیوان کے دل کی دھڑکن رکتی ہے، اس کے حواس کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اس کے متعلقین جو کہ طبعی عالم کے باسی ہوتے ہیں ان کا مشاہدہ اور حد یہیں تک رہتی ہے کہ سانس لیتا حیوان مر گیا، لیکن اصل انسان، اصل منحنی جسم، روح کا جو بھی بنتا ہے وہ عالم امر سے متعلق ہوتا ہے اور اسی مقام پر عالم امر کی کیفیت کے تحت بھی واقعہ رونما ہو رہا ہے۔ قرآن انسان کے موت کے وقت اس طبعی عالم اور عالم امر کے ایک ہی مقام اور ایک ہی وقت پر پیش آنے والے واقعات کو اپنے معجزانہ انداز میں کچھ یوں بیان کرتا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ اور جب مرنے والے کی جان اس کے حلق تک آ پہنچتی اور تم اسے اپنی آنکھوں سے مرتا دیکھ رہے تھے، اور اس وقت ہم تم سے بھی زیادہ قریب اس مرنے والے کے ہوتے ہیں لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ القرآن سورۃ الواقعہ۔ قرآن کی مختصر معجزانہ آیت ہماری ایک ایک بات کی مکمل تائید کر دیتی ہے۔ عالم طبعی کی کیفیت کے تحت حیوانی جسم کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کے طبعی عالم کی کیفیت تک محدود متعلقین صرف یہی مشاہدہ کر سکنے کی اہلیت رکھتے ہیں کہ ان کے عزیز کی حرکت قلب بند ہو گئی، لیکن عالم امر کی کیفیت کے تحت مرنے والے کے نفس کو قیامت تک محفوظ رہنے والی عجب الذنب تک مقید و محدود کر دینے کا عمل اللہ اور فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، وہیں زمین پر ایک ہی مقام پر عالم طبعی و عالم امر کی کیفیت کے تحت واقعہ جنم لیتا ہے۔
لیکن ہم صرف طبعی عالم کی کیفیت جتنے واقع تک ہی مشاہدہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور کر پاتے ہیں۔ اب مرنے والا اگر مسلمان اور اسے جنازے پر لے جایا جائے تو جنازے پر طبعی عالم کے حیوان کی میت بھی ہوتی ہے، لیکن اسی حیوانی جسم میں بقیامت تک محفوظ رہنے والی عجب الذنب کے اندر ہی اصل نفس بھی روح پلس منحنی جسم حقیقی کے طور پر ارادی و اختیاری حرکت سے محروم ہو کر اسی میت کی کیفیت میں، جس میں وہ حیوان کی نیند کے وقت عارضی طور سے ہو جایا کرتا تھا، اپنا لے جایا جانا محسوس کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے۔ یہ حقیقت اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ امام بخاری نے باقاعدہ بات باندھ کر بیان کیے کہ کلام المیت علی الجنازہ، لیکن زیادہ تر مولوی اور امت کے اکابرین سمجھے جانے والے یا تو اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں یا اس حدیث کو تعویل کے لائق قرار دیتے ہیں، یا پھر حدیث کے سیدھے سادے مفہوم کی ٹانگیں توڑ کر اپنے غلط موقف کے نزدیک لانے کے لیے نہ جانے کیا مفہوم اخذ کرتے پھرتے ہیں۔ ہم پہلے نتیجہ نکال چکے تھے کہ فوق الطبعی عالم کی کیفیت کے تحت پیش آنے والے واقعے میں تین بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز نفس واقعہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، دوسری چیز مقام واقعہ اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور تیسری چیز کیفیت واقعہ جس کی کیفیت سے ہم کبھی بھی روشناس نہیں ہو سکتے۔ ہم ان میں سے نہ تو نفس واقعہ کا انکار کر سکتے ہیں، نہ ہی مقام واقعہ کا۔ کیفیت واقعہ متشابہات کے زمرے میں آتا ہے، اس کی اصل سے ہم کبھی بھی آگاہ نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی حدیث مل گئی جو بتلا دیتی ہے کہ وفات یافتہ شخص بحالت میت جنازے پر کلام کرتا ہے، تو بحیثیت مسلمان اگر ہم محمد رسول اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں کسی طور بھی نفس واقعہ کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میت جنازے پر کلام کرتی ہے تو واقعی کلام کرتی ہے۔ اسی طرح مقام واقعہ کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ میت جنازے کے اوپر ہی کلام کرتی ہے۔ ہاں کیفیت واقعہ کی کس طرح کلام کرتی ہے اس کی اصل سے ہم آگاہ نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ امت میں غلط فہمیاں پیدا ہونے اور پھیلنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اجزائے ترکیبی کوئی درست نہیں سمجھا گیا۔ اس کی کلام المیت علی الجنازہ ہی نہیں بلکہ ہر اس قوی سے قوی حدیث کو لات مار دی گئی جو بھی غلط موقف میں فٹ نہ بیٹھ سکتی ہے۔ بہت سارے جرأت مندوں نے تو احادیث کا مکمل طور سے انکار ہی کر دیا۔ آئیے موت کے بعد کے اگلے مراحل پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ بات بالکل صاف اور واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ آپ دیکھیں گے جب ہاتھ میں درست نقشہ اور درست شکل ہو تو ہر ٹکڑا اپنی جگہ فٹ بیٹھتا چلا جاتا ہے، نہ کسی حدیث کے انکار کی ضرورت پڑتی ہے، نہ قرآن کی کسی آیت کے سیدھے سے مفہوم کو زبردستی توڑ مروڑ کر اپنے غلط موقف کی جانب لانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جہاں تک قرآن کی بات ہے، قرآن کبھی بھی عالم امر کی شے یا واقعے کی کیفیت کے بارے میں کسی بھی تفصیل میں نہیں جاتا، بلکہ کیفیت کی بات ہو تو صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ طبعی عالم کے باعث تم کبھی بھی عالم امر کی شے یا کیفیت کا ادراک نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر شہیدوں کی رزق پاتی زندگی کے بارے میں قرآن صاف کہہ دیتا ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم میں تو اہلیت ہی نہیں، تم اس کا شعور و ادراک نہیں کر سکتے۔ قرآن شہید کی زندگی کی کیفیت کے بارے میں کبھی بھی بات نہیں کرے گا، نہ ہی قرآن قبر کے عذاب کی کیفیت کے بارے میں کوئی بحث کرتا نظر آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس عذاب قبر کا مشاہدہ کیا، ظاہر وہ عالم امر کی کیفیت کے تحت پیش آنے والے واقعات کا مشاہدہ تھا، جسے دوبارہ عالم طبعی کی کیفیت میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح یاد رہا وہ محض قریب ترین مماثل صورت ہوتی ہے، نہ کہ اصل روح بہو مشاہدہ۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زانیوں کو عذاب قبر ہونے کا مشاہدہ کیا، جو کہ عالم امر کا واقعہ تھا، جو کہ یا تو خواب کی صورت میں یا اللہ کی طرف سے کسی معجزانہ صورت میں ہی ممکن تھا۔ لیکن طبعی عالم کی کیفیت میں واپس پہنچ کر انہیں زانیوں کا عذاب قبر اس مماثل کیفیت میں یاد رہا کہ ایک ہی بہت بڑے تنور میں بہت سارے زانی جل رہے ہیں، جو بڑھتی ہوئی آگ کی لپٹوں کے ساتھ اوپر آتے تھے اور پھر نیچے جاتے تھے، یوں ہی سلسلہ چل رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم امر کی کیفیت کا مشاہدہ بالکل اسی طرح سچا تھا جیسا کہ یوسف علیہ السلام کا بھی عالم امر کی کیفیت میں مشاہدہ سچا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب وہ بادشاہ ہوں گے اور ان کے والدین اور 11 بھائی ان کے سامنے موجود ہوں گے۔ لیکن اسی سچے خواب کی جو یاد انہیں طبعی عالم کی کیفیت میں واپس آ کر یاد رہی، وہ اصل اور جوں کی توں نہ تھی، بلکہ قریب ترین مماثل شکل میں تھی کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ واقعی سورج اور چاند اور 11 ستارے آسمان سے اپنی جگہیں چھوڑ کر یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے پہنچے ہوں۔ بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی عالم کی کیفیت میں جو آگ کا تنور یاد رہا، وہ بھی قریب ترین مماثل صورت تھی، نہ کہ اصل مشاہدہ۔ اگر واقعی آگ کا تنور ہوتا تو اس سے خود قرآن کا انکار ہو کر ہی رہتا ہے، کیونکہ قرآن کے بقول باقاعدہ حساب کتاب کے مکمل ہو جانے کے بعد ہی آگ میں جھونکے جانے کا مرحلہ آئے گا،
فرعونیوں جیسے بڑے مجرم بھی صبح و شام صرف آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور باقاعدہ آگ کے اشتر عذاب میں وہ بھی حساب کتاب کے بعد ہی ڈالے جائیں گے، جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعتاً آگ کا تنور ہونا اور اس اشتر آگ کے عذاب میں ابھی سے زانیوں کا جلنا ممکن نہیں، یہ خلاف قرآن ہے، یہ صرف مماثل کیفیت میں رہ جانے والی یاد تھی۔ ڈاکٹر کیپٹن عثمانی صاحب اور انہی جیسے کئی لوگوں نے یہی بنیادی غلطی کی ہے کہ انہوں نے عالم امر کے واقعات کی جو احادیث پڑھی ان کو جوں کا توں عالم طبعی پر قیاس کرتے ہوئے اپنے موقف و نظریات قائم کر دیے۔ پھر اصل ستم یہ کہ ان کے نزدیک ہر وہ شخص کافر اور مشرک قرار پائے جس نے بھی ان کے نظریات کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ ایک نبی کا انکاری کافر ہو سکتا ہے، لیکن عثمانی صاحب ایک عام غیر نبی شخص تھے۔ جتنا حق قرآن و حدیث سے درست نتیجہ تک پہنچنے کا انہیں تھا، اتنا ہی ان کے ہم پلہ ہر کلمہ گو کو بھی حاصل ہے۔ ان کے نزدیک واقعی آگ کا تنور کئی آسمانوں پر موجود ہے، جہاں سارے زانی اپنے برزخی جسموں کے ساتھ جل کر عذاب برداشت کر رہے ہیں۔ جنازے پر میت کا کلام بھی کیونکہ عالم طبعی کے واقعے کے طور پر ممکن نہیں، اس لیے وہ اتنی قوی ترین حدیث کو بھی قابل تعویل سمجھتے تھے۔ حدیث کے انکار کی ان میں جرات اس لیے نہیں آ سکی کیونکہ اس حدیث کو امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھ کر بیان کیا ہے، اور اگر بخاری کی اتنی قوی حدیث بھی سرے سے جھوٹی ہو سکتی ہے تو پھر تو منکرین حدیث ہی سب سے درست قرار پا کر رہتے ہیں۔ عذاب قبر عالم امر کی کیفیت کے تحت ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر عثمانی صاحب سب کچھ عالم طبعی کے قوانین کے تحت ہی سمجھتے ہیں، لہذا ان کو کیونکہ اس زمینی قبر میں عذاب کی ساری تفصیلات پوری ہوتی ممکن ہی نظر نہیں آتی، اس لیے انہوں نے برزخ کا مفہوم ہی بدل ڈالا۔ انہوں نے فاصلے کے اعتبار سے عالم برزخ بنا ڈالا اور وہاں برزخی قبریں اور برزخی جسم بھی بنا ڈالے۔ ایسا کرنے سے کئی جگہ بری طرح پھنس بھی جاتے ہیں، جیسا کہ ایک انتہائی قوی حدیث بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زمینی قبر میں عذاب کا پتہ چل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر ٹہنیاں لگا دی اور کہا کہ جب تک یہ تازہ رہیں گی توقع ہے کہ عذاب میں کمی رہے گی۔ ڈاکٹر عثمانی صاحب بری طرح پھنس گئے اور عجیب و غریب تعویلیں پیش کرنا شروع کر دی، جبکہ آپ انصاف سے ہمارے پیش کردہ انسان کے اجزائے ترکیبی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں تو عالم امر کی عذاب قبر کی کیفیت سے کبھی آگاہ نہیں ہو سکتے، لیکن نہ تو اس حقیقت کا انکار کر سکتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو عذاب قبر ہو رہا تھا، نیز مقام کا انکار بھی نہیں کر سکتے کہ عذاب قبر یقیناً زمینی قبر میں ہی میں ہو رہا تھا۔ ظاہر عذاب سہتے وجود محفوظ عجب الذنب کے اندر اسی زمینی قبر میں موجود تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی لگائی گئی ٹہنیوں کی گیلی جڑوں کی رسائی عجب الذنب تک کسی نہ کسی طور ممکن ہو کر عذاب میں کبھی کا موجب بن بھی سکتی تھی۔ اسی طرح جتنے بھی زانی عذاب سہ رہے تھے وہ بھی اپنی اپنی عجب الذنب کے اندر عالم امر کی کیفیت کے تحت عذاب سہ رہے تھے۔ زمین گھوم رہی ہے، عین ممکن ہے کہ گھومتی زمین ہر زانی کی عجب الذنب کو دن میں 2 بار عین جہنم کی سیدھ میں لے آتی ہو، جس سے ان پر عذاب کی شدت سب سے زیادہ ہو جاتی ہے، گویا وہ آگ کی لپٹوں کے ساتھ اوپر اٹھ کر تنور کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جو زمین گھوم کر جہنم کی سیدھ سے دور ہوتی ہو ویسے ہی عذاب کی شدت میں بتدریج کمی آتی ہے اور وہ گویا تنور کی تہہ کی جانب جانا شروع کرتے ہیں، اور عذاب کی یہی وہ مماثل کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی عالم میں پہنچ کر یاد رہی ہو۔ یہی گھومتی زمین فرعونیوں کو بھی 2 دفعہ گویا صبح و شام جہنم کی سیدھ میں لا کر گویا انہیں جہنم پر پیش کرتی ہو۔ اسی طرح 2 موتوں اور 2 زندگیوں کی بات کی جائے تو بھی اصل نفس انسانی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ڈاکٹر عثمانی صاحب کا شدید الجھن اور مشکلات میں الجھ کر رہ جانا ایک لازمی امر ہے۔ ایک لحظے کو اپنے ذہن کو صاف کر کے صرف اتنا سوچ لیجئے کہ اس کائنات کی ابتدا سے لے کر ابھی تک دوسرے سور کے بعد جب ہم جنت یا جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے، وقت کے کتنے دورانیے ایسے ممکن ہیں جن دورانیوں میں ایک بھی انسان زندہ نہ ہو، بنی نوع انسان کا ایک فرد بھی زندہ نہ ہو۔ ایک معمولی سی عقل رکھنے والا انسان بھی تائید کرے گا کہ 2 ہی ایسے دورانیے ہیں، ایک تو گزر چکا اور ایک وہ گزرے گا۔ پہلا دورانیہ تو وہ تھا جب ابتدائے آفرینی سے لے کر آدم کے پتلے میں روح پھونکی گئی، اس پورے عرصے میں ظاہر ایک بھی انسان زندہ نہ تھا۔ دوسرے دورانیہ کی ابتدا پہلے سور سے ہوگی، جبکہ خاتمہ اس وقت ہوگا جب دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان ایک بھی انسان زندہ نہیں ہو سکتا، اور سارے انسان اپنی قبروں سے سبزے کے نام دوسرے سور پر نکل کر زندگی پائیں گے، کیونکہ سور پھونک دیے جانے کے بعد ایک بھی انسان زندہ نہ ہوگا، جبکہ پہلا سور جس وقت پھونکا جائے گا اس وقت زمین پر بہت سارے انسان زندہ چل پھر رہے ہوں گے، کتنے عذاب و راحت قبر سہ رہے ہوں گے، شہید اور انبیاء بھی باقاعدہ اس پاتی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ لہذا آسانی سے نتیجہ نکل سکتا ہے کہ دوسری موت کا دورانیہ پہلے سور سے شروع ہوگا،
کہ اس کے بعد ایک بھی انسان زندہ نہیں ہوگا اور دوسرے سور پر ختم ہوگا۔ یہ وہ دوسرا دورانیہ ہوگا جس دورانیے میں ایک بھی انسان زندہ نہ ہوگا۔ سب کے منحنی جسم اپنی اپنی محفوظ عجب الذنب میں زمین کے کسی نہ کسی مقام پر موجود ہوں گے، اور وہی مقام ہر انسان کی قبر ہوگا۔ اس سیدھے سے نتیجے کا ہمارے بیان کردہ انسان کے اجزائے ترکیبی کے ساتھ رکھ کر دیکھا جائے تو دونوں ایک دوسرے کی مکمل تائید کر دیتے ہیں۔ زندگی کے پہلے دورانیہ کی بات کی جائے جو ابھی جاری ہے اور پہلے سور تک جاری رہے گا، تو اس کی ابتدا پتلے میں روح پھونکی گئی، پھر ساری نسل آدم سے عہد الست لیا گیا۔ عہد زندہ لوگوں سے ہی لیا جا سکتا ہے، مردہ عہد نہیں دیتے۔ اس وقت سے لے کر پہلے سور تک تمام نفوس میں روح موجود رہی۔ ہر نفس کو امتحان کے لیے عارضی طور پر ایک اضافی حیوانی جسم بھی ملا، لیکن وہ جسم واپس لے لیا گیا تو نفس پھر سے عہد الست والی پوزیشن میں آ گیا، لیکن روح مردار عجب الذنب کے اندر اپنے اصل منحنی جسم میں ہی موجود رہی۔ جب ہی نفس نے جنازے کے اوپر بحالت میت کلام کیا اور بحالت میت ہی عذاب و راحت قبر سائے، جبکہ شہیدوں اور انبیاء نے تو باقاعدہ رزق پاتی زندگیاں گزاری اور گزار رہے ہیں۔ تاہم جب پہلا آسمان پھاڑ سور پھونکا جائے گا تو زندگی کے پہلے دورانیے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ روح مردار عجب الذنب میں موجود اپنے اصل منحنی جسم سے بھی نکل جائے گی، نفس کی مطلق موت واقع ہو جائے گی۔ اس کائنات میں اس دوسرے دورانیے کی ابتدا ہو جائے گی جب ایک بھی انسان زندہ نہ ہوگا، سارے نفوس ٹوٹ جائیں گے۔ بنی نوع انسان کی دوسری موت کا دورانیہ شروع ہو جائے گا، جس کا اختتام دوسرے سور پر ہوگا جب سارے انسان اپنی اپنی محفوظ عجب الذنب پر افسر نو پیدا ہو جائیں گے۔ آپ غور کیجئے تو بنی نوع انسان کی ان دو موتوں اور دو زندگیوں کے کل 4 مراحل کے درمیان 3 نفخ ہیں۔ پہلا موت کا دورانیہ وہ تھا جب تراب سے آدم کا بے جان پتلا بھی بن چکا تھا، اور اسی پتلے میں تراب سے ہی بنے سارے انسانوں کے منحنی اصل اجسام بھی موجود تھے، لیکن سب حالت میت میں یعنی موت کے پہلے دورانیے میں تھے۔ پھر پہلا نفخ آدم کے پتلے میں نفخ روح تھا جس نے بنی نوع انسان کی پہلی موت کے دورانیے کا خاتمہ کیا۔ دوسرا نفخ آسمان پھاڑ سور ہوگا جو کہ سارے انسانوں کے نفوس کو توڑ کر رکھ دے گا اور بنی نوع انسان کی پہلی زندگی کے دورانیہ کا خاتمہ کر کے دوسری موت کا دورانیہ شروع کر دے گا۔ تیسرا نفخ سارے انسانوں کو ان کی قبروں سے پھر سے زندہ نکال کر کھڑا کر دے گا۔ اتنی آسانی سے سمجھ آنے والی 2 موتوں اور 2 زندگیوں کی دورانیوں میں بھی اختلافات و ابہام کا شکار لوگ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے عالم امر اور عالم طبعی کے فرق کو درست نہیں سمجھا، اور نہ ہی انسان کے اصل نفس کو اور اس کے اجزائے ترکیبی کو۔ مقتول فی سبیل اللہ، انبیاء شہداء کی رزق پاتی زندگی۔ قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سارے انسان زمین سے ہی دوبارہ نکلیں گے، لہذا عقلی اور منطقی طور پر وہ انسان کی دوسری موت کا خاتمہ اور دوسری زندگی کی ابتدا ہوگی، جیسا کہ سورۃ الواقعہ میں ارشاد ہے کہ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہہ دیجئے کہ سارے پچھلے بھی اور سارے بعد والے بھی سب مجموعی طور پر لمجموعون، جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ سورۃ الواقعہ آیات 49-50۔ یہاں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی استثناء نہیں ہے، سارے انسان اپنی قبروں سے محفوظ عجب الذنب پر دوسرے سور پر بارش برسنے پر زمین سے سبزے کی طرح اگتے ہوئے دوبارہ پیدا ہوں گے۔ ان میں سارے شہید انبیاء سب شامل ہیں، جیسا کہ قرآن کی آیت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ سے بھی صاف پتہ چلتا ہے۔ لیکن جہاں بہت سارے مسلمان دانشوروں کے لیے جو انسان کے بس 6 فٹ کے جسم اور روح کا ہی مجموعہ سمجھتے ہیں اور عہد الست دیے جانے والے تراب سے بنے منحنی جسم سے ناواقف، یہ تقریباً نہ حل ہونے والا معمہ بن کر رہ جاتا ہے کہ پھر وہ مقتول فی سبیل اللہ جن کے 6 فٹ کے حیوانی جسم کو موت آ گئی، تو اگر ان کی پہلی زندگی کا خاتمہ ہو گیا تو دوسری زندگی تو زمین سے سبزے کی طرح اگ کر ہی شروع ہوگی، تو ان کی اللہ کے پاس رزق پاتی زندگی کو کس کھاتے میں ڈالا جائے؟ اور پھر انسان کے درست اجزائے ترکیبی اور حقیقت کا درست ادراک نہ ہونے کے جاتے عجیب و غریب تعویلات پیش کی جاتی ہیں، کیونکہ ان کا اپنا موقف و نظریہ ہی سچ اور واقعے کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے اصل سچ بتلاتی احادیث کے بھی انکار پر بھی خود کو مجبور محسوس کرتے ہیں، اور انہیں قرآن کی آیت کے صاف اور سیدھے مفہوم کی ٹانگیں بھی توڑنی پڑتی ہیں۔ یہ بنیادی ٹھوکر کھا جانے والوں میں سے چند گروہ تو یہ کہتے ہیں کہ شہیدوں کی جو زندگی قرآن میں بتلائی گئی ہے وہ محض ایک علامتی زندگی جس کا مقصد مسلمانوں کو حوصلہ شکنی سے روکنا ہے، حالانکہ اللہ کے حکم کا صریح انکار ہے، اللہ کی آیت کو ایک مذاق بنا کر پھینک دینا ہے۔ اللہ صاف منع کر رہا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، اور کیوں مردہ مت کہو اس کی وجہ بھی صاف صاف بیان کرتا ہے کہ وہ مردہ ہیں ہی نہیں، وہ باقاعدہ رزق پاتی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان میں سے چند چالاک لوگ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے تعویل لاتے ہیں کہ اگر شہید زندہ ہوتے تو ان کی میراث کیوں بڑھتی ہے۔
حالانکہ میراث جن متعلقین میں بڑھتی ہے وہ عالم طبعی کی کیفیت میں رہنے والے وہ متعلقین ہیں جو کہ برزخ کی سرحد کے اس پار ہوتے ہیں، جبکہ شہید برزخ کی سرحد کے دوسری جانب عالم امر کی کیفیت میں زندہ ہوتا ہے۔ میراث کا قانون عالم طبعی کے لحاظ سے اب شہید سے جب کسی قسم کا دو طرفہ معاملہ ہی باقی نہیں رہا تو بیوی کو ساری عمر بغیر ازدواجی تو اللہ کی رکھنا کسی طور درست نہیں۔ یہی لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ کلام المیت علی الجنازہ، المیت یعذب فی قبری، عذاب قبر میں کمی کے لیے ٹہنیوں کے لگائے جانے والی ساری احادیث کا تو انکار کرتے ہیں یا عجیب و غریب تعویلیں پیش کرتے رہیں۔ یعنی ان کی دماغی حالت کا اندازہ لگائیے کہ کیونکہ شہید کی میراث نہیں بڑھتی اس لیے شہید باقاعدہ رزق پاتی زندگی نہیں گزار رہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وجہ کوئی بھی ہو لیکن شہید کے رزق پاتی زندگی کا انکار اور اس کو واقعی مردہ تسلیم کر لینا سراسر قرآن کا انکار۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ متشابہات کا معاملہ ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یقیناً برزخ کی سرحد کی دوسری جانب عالم امر کی کیفیت کی زندگی ہمارے فہم و ادراک سے باہر ہے، لیکن جو لوگ صریح غلطی کے مرتکب ہو کر قرآن و حدیث کے ہی صریح خلاف جا رہے ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے غلط سمت میں جاتا دیکھ کر ان کی غلطی کی نشاندہی تو بہرحال ہمارا فرض بنتا ہے اور ہم یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعض لوگ یہ راستہ نکالتے ہیں کہ شہیدوں اور انبیاء کی دوسری زندگی کا آغاز ان کی 6 فٹ کے موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے اور دوسرے سور پر تمام انسان بلا امتیاز دوبارہ اپنی اپنی قبروں سے سبزے کی طرح اٹھ کر پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ انبیاء اور شہید تو زندہ ہی ہوں گے اور زندہ ہی رہیں گے۔ یہ بھی قرآن کی ان تمام آیات کا انکار ہے جو بلا امتیاز تمام انسانوں کو دوسرے سور پر اپنی اپنی قبروں محفوظ عجب الذنب کے مقام سے اثر نو پیدا ہونے کی بابت بیان کرتی ہیں۔ پھر ان تمام احادیث کا انکار بھی لازم آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا شہداء یا دیگر انبیاء کے اپنی اپنی قبروں سے زندہ ہو کر نکلنے کی بات کرتی ہیں۔ پھر قرآن کی ایک بھی آیت ایسی نہیں ایک بھی ایسی حدیث دیکھی جا سکتی جو بتلاتی ہے کہ دوسرے سور پر بھی انبیاء اور شہیدوں کی زندگی کو کچھ نہ ہوگا، یا کم از کم یہی بتلا سکیں کہ پہلے سور اور دوسرے سور کے وقت شہیدوں پر کیا گزرے گی، اور یہ کہ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان شہید اور انبیاء کہاں زندہ ہوں گے۔ یہ بات تو قرآن میں بلا امتیاز سارے انسانوں کے لیے بجا ارشاد فرمائی گئی ہے کہ سارے انسان می برسنے پر زمین سے سبزے کی مانند اگتے ہوئے اپنی دوسری زندگی کا آغاز کریں گے۔ تمام انبیاء بشمول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عجب الذنبیں بھی زمین ہی میں محفوظ ہیں جہاں ان کے طبعی جسم کی تدفین ہوئی۔ اسی محفوظ عجب الذنب کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان پاکیزہ ہستیوں کے لیے آسمانوں جیسی وسعت پیدا کر دی۔ یہ عالم امر کی کیفیت ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جنتوں کی راحتیں، رزق کی فراوانی، ایک ایک چیز عالم امر کی کیفیت کے مطابق وہیں بہم پہنچا دی گئی۔ ڈاکٹر عثمانی صاحب جیسے بھٹکے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قبر میں زندہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پاس جنت میں زندہ ہیں۔ وقت اور فاصلہ اللہ کی پیدا کردہ چیزیں، اللہ معاذ اللہ خود وقت اور فاصلے کی زنجیروں پہ جکڑا ہوا نہیں ہے کہ ہماری ہی زمین پر ایک ہی وقت میں ہزاروں میل دور ہزاروں لوگ مر نہیں رہے ہوتے، تو کہ اللہ ہر مرنے والے کے پاس اس کے عزیزوں سے بھی نزدیک موجود نہیں ہوتا؟ کہ اللہ ہم جیسے عام انسانوں کی بھی شہرک سے بھی قریب نہیں ہے؟ لیکن ڈاکٹر عثمانی صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طبی عالم کے فاصلے کے اعتبار سے اللہ کے پاس رکھنا چاہ رہے ہیں۔ بنیادی غلطی وہی ہے کہ آپ نے عالم امر اور عالم طبعی کے فرق کو ہی نہیں سمجھا۔ اصل حقیقت یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا مقام بہرحال ان کی محفوظ عجب الذنب ہی ہے جو کہ مدینہ منورہ کی قبر مبارکہ ہی میں موجود ہے، جس عجب الذنب سے دوسرے سور پر زمین سے اثر نو دوبارہ زندگی حاصل کریں گے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل وجود ان کا وہ نفس ہے جس نے عہد الف کیا تھا طبعی حیوانی عالم کی کیفیت میں اپنا امتحانی وقت پورا کر کے برزخ کی سرحد پار کر کے عالم امر کی کیفیت میں، جس کیفیت میں وقت، کمیت و فاصلے ہی بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں اور ایک عام آدمی تک پلک چپکنے میں ملکہ کا تخت کوسوں میل دور سے کوسوں میل دور کہیں پہنچا دیتا ہے، موجود ہیں۔ اللہ جنت، وسعت، رزق، ہر طرح کی آسائش و سہولت انہیں اس انداز میں میسر ہے کہ جس انداز کو سمجھ تک سکنے کی ہمیں اہلیت نہیں۔ یہی معاملہ ہر شہید کا بھی ہے۔ اس شہید کا مقام بہرحال وہی ہے جہاں بھی اس کا اصل وجود اس کی قیامت تک محفوظ رہنے والی عجب الذنب کے اندر عالمی امر کی کیفیت کے تحت راحت کے لوازمات اور رزق موجود رہے۔ یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو برزخ کی سرحد کے اس طرف میت کی کیفیت میں موجود اصل نفس کا کلام نہیں سن سکتے، لیکن کیا میت بھی عالم امر کی کیفیت میں ہمارا کلام نہیں سن سکتی؟ اس سوال کے جواب کے لیے میں صرف قرآن سے رہنمائی مل سکتی ہے، اور قرآن ظاہر وہی کہتا ہے جو ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ ہمارا میت سے دو طرفہ رابطہ کسی طور اس لیے ممکن نہیں ہو سکتا کہ ان کی زندگی کی کیفیت ہی برزخ کی سرحد پار کر گئی۔ ہم تو اپنے جیسے ہی بشر سے کلام دو طرفہ رابطہ معاملہ کر سکتے ہیں جس کے گوشت کے کان ہو، تاکہ ہماری گوشت کی زبان سے کئی الفاظ سن سکے۔
مریم علیہ السلام اپنے کاندھوں پر موجود فرشتوں کو تو نہ دیکھ سکتی تھی، نہ ہی ان سے دو طرفہ رابطہ کر کے باقاعدہ کلام کر سکتی تھی۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے معاملے کے لیے فرشتے کو بہرحال بشر کی مماثل کیفیت فتمثل لها بشرا سویہ میں بھیجا تھا۔ مرنے والا جب مر رہا ہوتا ہے تو اللہ اور فرشتے بھی یہیں زمین پر موجود ہوتے ہیں۔ مرنے والا مرنے کے بعد فاصلے کے اعتبار سے آسمانوں پر نہیں جاتا، بلکہ کیفیت کے اعتبار سے اتنا دور چلا جاتا ہے کہ گویا 7 آسمانوں کے بھی اوپر چلا گیا۔ احادیث میں جو بھی تفصیلات ملتی ہیں وہ عالم امر کی کیفیات ہیں، جن کی ہو بہو اور اصل سے ہم آگاہ نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب میں یا معراج جیسے موقع پر اگر عذاب قبر کا مشاہدہ کرتے بھی ہیں تو طبعی عالم کی کیفیت میں اس کی یاد انہیں جوں کہ تو رہ ہی نہیں سکتی۔ آگ کا تنور یا خون کی نہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں رہ جانے والی ویسی یادیں ہیں جیسی کہ یوسف علیہ السلام کو یاد رہا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ ہمیں صرف مثال کی صورت میں تمثیل کے پیرائے میں ہی یاد بھی رہ سکتا ہے اور بتلایا بھی جا سکتا ہے۔ ہمارا یا کسی نبی کا بھی یہ طبعی وجود یہ اہلیت ہی نہیں رکھتا کہ عالم امر کی اصل کیفیت کا مشاہدہ کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ اللہ کو دیکھ سکیں، لیکن طبعی عالم کے باسی ہونے کی وجہ سے ایسا کسی طور ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ نے پہاڑ پر صرف تجلی کی اور موسیٰ علیہ السلام اس کی بھی تاب نہ لا سکے تھے۔ وہی مرنے والا جس کے پاس زمین پر ہی اللہ اور فرشتے موجود ہوتے ہیں، کچھ دیر بعد جنازے پر اپنا لے جایا جانا محسوس کرتا ہے اور کلام کرتا ہے، لیکن اب اس کی زندگی کی کیفیت برزخ کی سرحد پار کر کے فرشتوں اور عالم امر کی کیفیت بن چکی ہوتی ہے۔ وہ اب گوشت کے کانوں سے نہیں سنتا تو ہم اسے گوشت کی زبان سے کس طرح وہ الفاظ سنا سکتے ہیں جنہیں سننے کے لیے گوشت کے کان چاہیے۔ اسی لیے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ انک لا تسمع الموتى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ وفات یافتہ انسانوں کو نہیں سنا سکتے۔ جب وفات یافتہ وجود محفوظ عجب الذنب کے اندر زمین کا مقام قبر حاصل کر لیتا ہے تو اب قبر میں مدفون عالم امر کی کیفیت کے تحت عذاب یا راحت پاتے وجود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر کسی معجزانہ انتظام کے نہیں سنا سکتے تھے۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو لوگ قبروں میں مدفون ہیں انہیں نہیں سنا سکتے۔ قبر کے پاس جا کر اس کے عزیز اپنی گوشت کی زبان سے اس کو لاکھ بامانی جملے کا ان کے الفاظ کا مطلب و معنی نہیں سمجھتا جب تک اللہ کوئی معجزانہ صورت پیدا نہ کرے۔ کبھی حدیث میں آتا ہے کہ جب وفات یافتہ وجود کو اس کے عزیز دفنا کر جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی دھمک سنتا ہے، لیکن یہ دھمک سننا عالم امر کی کیفیت کے تحت ہوتا ہے جس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال الٹرا ساؤنڈ بھی ہے۔ رحم مادر میں بچے کو آواز کی دھمک سنائی جاتی ہے جس کے رد عمل سے بچے کی ساخت وغیرہ کا اندازہ لگایا جاتا ہے، لیکن یہ الٹرا ساؤنڈ بچے سے کلام یا دو طرفہ بامانی گفتگو کبھی بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بس یہ جو امت میں سمائے موتا کا مسئلہ ایک شدید اختلافی مسئلہ بنا ہوا، اس کی اصل حقیقت اتنی ہے کہ وفات یافتہ وجود زمینی قبر میں برزخ کی سرحد کے پار اپنی عالم امر کی کیفیت کے تحت عذاب یا راحت سہ رہا ہوتا ہے۔ اس کیفیت کا نہ تو ہم ادراک کر سکتے ہیں اور نہ ہی میت سے دو طرفہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنا مطلب و مدعا کبھی بھی وفات یافتہ شخص کو نہیں سنا سکتے، نہ ہی وہ وفات یافتہ شخص ہمارا مدعا یا کلام سمجھ سکتا ہے، اور جب سمجھ ہی نہیں سکتا جب دو طرفہ رابطہ ممکن ہے نہیں تو غوث پاک، لال شہباز، داتا وغیرہ کس طرح ہماری مدد کر سکتے یا کروا سکتے ہیں۔ بس مزارات دراصل شرک کی فیکٹریاں ہیں، کیونکہ سیاسی و مذہبی دونوں حکمرانوں کے لیے مزارات اربوں روپے کی آمدنی کے پروجیکٹس ہیں، اس لیے ان مزارات کو اور سے اور ترقی دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارا ملک جہالت سے اور جاہل لوگوں سے بھرا پڑا ہے اور مزاروں پر جا کے مانگنے کے لیے پہلی شرط ہی جاہل ہونا ہے، اسی لیے مزار دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عثمانی صاحب کی برزخی تھیوری کے مطابق وفات یافتہ وجود تو کروڑوں میل دور اوپر آسمانوں پر پہنچ چکا، تو جنازے پر کس طرح بول سکتا ہے؟ اب وہ کس طرح زمینی قبر میں جوتوں کی چاپ سن سکتا ہے؟ اس حدیث کا بھی انکار کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمینی قبر پر عذاب میں کمی کے لیے ٹہنیاں لگائیں، اس حدیث کی بھی ٹانگیں توڑ دی گئیں۔ وجہ یہی ہے کہ برزخی فلسفے کے مطابق جب وفات یافتہ وجود تو طبعی عالم کی ہی کیفیت اور اصول کے لحاظ سے کروڑوں میل دور موجود ہے، تو اس کو سنانا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ یہاں زمینی قبر میں تو صرف حیوانی لاش ہے جسے گل چل کر ختم ہو جانا ہے، لہذا یہ حیوانی باقیات تو زندگی کے رمق تک نہیں رکھتی، تو ان کے لیے تو سننا ہی ناممکن ہے۔ ہم اگر اپنے کندھوں پر دنیا جہان کے پیمائش کے آلات و کیمرے لگا لیں، بلیڈوں سے کاٹ کر دیکھ لیں، ان فرشتوں کرامن کاتبین تک نہیں پہنچ سکتے جو ہمارے وجود سے جڑے ہوئے ہیں۔
ایک برزخ ہے جو فرشتوں کی عالم امر کی کیفیت جو ہم سے ملی ہوئی ہے، اور بظاہر ہمیں ملے ہوئے فرشتے محسوس ہو بھی جانے چاہیے، لیکن یہ آڑ، یہ رکاوٹ، یہ برزخ تو ملی ہوئی چیزوں کو بھی اسی طرح نہیں ملنے دیتی، جس طرح دو سمندروں کا ملا ہوا پانی جسے بظاہر مل بھی جانا چاہیے لیکن برزخ نہیں ملنے دیتی۔ ہمارے طبعی حواس کی گرفت میں نہ آنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ فرشتے موجود نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم اگر اپنے کسی عزیز کے قبر پر جاتے ہیں، اسے کھودیں تاکہ عذاب یا راحت قبر کا مشاہدہ کریں، تو ہمیں وہاں عذاب قبر کبھی بھی دکھائی نہیں دے سکتا، ہمیں وہاں صرف ہڈیاں ہی دکھائی دے سکتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہیں عذاب قبر کے معاملات بھی نہیں چل رہے جو ہمارے محدود طبعی حواس کی گرفت میں نہیں آ سکتے۔ برزخ کی وجہ سے ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ قرآن اسی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ تم طبعی عالم کی کیفیت میں مقید محدود بشر ہو، تم جا کر جن قبروں پر مدد کے لیے جن وفات یافتہ ہستیوں کو پکارتے ہو، تمہیں وہاں جو کچھ بھی نظر آئے گا وہ زندگی کی رمق سے محروم باقیات ہیں۔ تمہیں یہ تک نہیں پتہ کہ ان کا اصل وجود تم سے ہی قریب عذاب کا شکار ہے یا راحت سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ جن وجودوں کو تم پکارتے ہو خود انہیں تک یہ نہیں پتہ کہ کب انہیں تمہاری طرح طبعی عالم کے اعضاء و کیفیت کے تحت دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ لہذا وہ اصل وجہ جس کی بنیاد پر ڈاکٹر عثمانی صاحب سماع موتا کا انکار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ زمینی قبر میں جو باقیات ہوتی ہیں وہ سننے کی اہلیت ہی نہیں رکھتی۔ سننے اور عذاب و راحت قبر پانے والا اصل وجود تو طبعی عالم کی کیفیت ہی میں رہتے ہوئے کروڑوں میل دور کا فاصلہ طے کر کے ساتوں آسمانوں کے اوپر جو مغل بادشاہ کی طرح اللہ کا عرش موجود ہے، اس عرش کے پاس کہیں موجود ہے، اسے کیسے بغیر معجزے کے سنایا جا سکتا ہے؟ اس بنیادی غلطی کی وہی بنیادی وجہ ہے کہ انہوں نے دو عالموں میں فرق فاصلے کے اعتبار سے کر کے رکھ دیا، اور دوسرے عالم کا نام ہی عالم برزخ رکھ دیا۔ برزخی عالم کے جسم برزخی جسم قرار دیے گئے، برزخی عالم کی قبر برزخی قبر بنا کر رکھ دیے۔ ہر انسان کو قبر ضرور ملے گی، یعنی اس کی عجب الذنب محفوظ رکھی جائے گی، اور جہاں بھی اس عجب الذنب کا مقام ہوگا وہی واحد اور اصل قبر ہوگی جسے اللہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ کے طور پر بیان کرتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر عثمانی صاحب دو قبریں بنانے پر مجبور ہیں۔ یہ دنیاوی قبر حیوانی جسم کی باقیات کے لیے، اور کروڑوں میل دور اوپر آسمانی قبر کو اصلی برزخی قبر قرار دیتے ہیں، جبکہ سارے قرآن میں اور احادیث کے سارے ذخیروں میں جہاں جہاں بھی لفظ القبر یا لفظ القبور آیا اس سے مراد صرف اور صرف ایک ہی زمینی قبر ہی ملتی ہے جہاں بھی انسان کی محفوظ عجب الذنب موجود ہو۔ اگر کروڑوں میل اوپر کہیں آسمانوں پر کوئی برزخی قبر ہوتی تو پورے قرآن میں ایک جگہ تو لفظ قبر اسی برزخی قبر کے لیے بھی استعمال ہوتا دکھائی دیتا۔ قلیب بدر کے واقعے پر نگاہ ڈالیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے جہاں مقتولین کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقتولین سے باقاعدہ خطاب کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کٹی پھٹی لاشوں سے خطاب کر رہے ہیں؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت یہ تم سے زیادہ بہتر مجھے سن رہے ہیں۔ اس میں اہم ترین نقطہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرنے کے لیے کنویں پر کیوں تشریف لے کر گئے؟ ظاہر ہے کہ مقتولین کے جن اصل وجودوں سے خطاب کرنا تھا وہ وجود اسی کنویں میں ہی تو موجود تھے۔ ہمارے موقف کی بھی پھر 100% تائید ہو جاتی ہے کہ سارے مقتولین کی محفوظ عجب الذنبیں اور ان عجب الذنبوں میں موجود مقتولین کے اصل نفوس بھی وہیں موجود تھے۔ ڈاکٹر عثمانی کی طرح صاحب کی طرح بھٹکے ہوئے وہ لوگ جو مقتولین کو کروڑوں میل دور پر آسمانوں پر لے گئے، ان کے لیے اس بات کی کوئی معقول توجیہ کبھی بھی اتنی آسان نہیں ہو سکتی کہ بجائے کنویں پر تشریف لے جانے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود تھے وہیں آسمان کی طرف منہ کر کے مقتولین سے خطاب کیوں نہیں کر دیا تھا؟ اگر ڈاکٹر عثمانی صاحب کا موقف درست ہے کہ سارا شرک و فساد اسی وجہ سے ہی تو پھیلا ہوا ہے کہ لوگوں نے وفات یافتہ وجودوں کو کروڑوں میل اوپر آسمانوں کے بجائے اسی زمینی گڑھے میں موجود تسلیم کر لیا ہے، تو پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنویں پر جا کے مخاطب ہونا کسی طور بھی ایک مثبت اور درست عمل قرار دیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ تو الٹا لوگوں کو اس جانب دھکیلنے کہ عذاب و راحت و قبر پاتے وجود زمینی گڑھے میں موجود ہوتے ہیں، اس بنیادی گمراہی کی جانب دھکیلنے والا عمل ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ بس اصل حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل درست وہیں تشریف لے گئے جہاں مقتولین اپنی اپنی محفوظ عجب الذنبوں میں عالم امر کی کیفیت کے تحت عذاب قبر کی حالت میں تھے، لیکن ڈاکٹر عثمانی صاحب کی برزخی تھیوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مثبت قدم کو بھی مشکوک و عجیب بنائے غیر نہیں رہتی۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو گناہگار مسلمانوں کی زمینی قبروں پر پہنچے تو آپ کو عذاب قبر کا علم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر ٹہنیاں لگا دی۔ ڈاکٹر عثمانی صاحب کے جیسی ہر حدیث وہ کتنی کبھی کیوں نہ ہو ان کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنس جاتی ہے۔ روح عالم امر کی چیز ہے، جبکہ انسان کا جسم تخلیق کیا گیا اور اصل چیز انسان کا جسم ہی ہے، یعنی عالم خلق کی چیز۔
عالم خلق کی چیز جب تخلیق کی جاتی ہے تو ایک کن سے وجود میں نہیں آ جاتی، بلکہ اس کے ساتھ سواہا کا پروسیس کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے الذی خلق فسوا، وہ جو تخلیق کرتا ہے پھر سواہا کا پروسیس کرتا ہے۔ تقریباً سب کا اتفاق اہد علت نفوس سے انسانی سے لیا گیا تھا۔ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، بغیر عالم خلق کے جسم کے انسان کا وجود ہی ممکن نہیں، اصل نفس بھی جسم ہی ہے، عالم خلق کی ہی چیز ہے، پس سواہا کے پروسیس کی لازمی ضرورت نفس انسانی کے ساتھ بھی پیش آئی تھی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے ہمارے نفوس کے ساتھ بھی، آدم کے پتلے کے ساتھ بھی نفخ روح سے پہلے سواہا کا پروسیس کیا، پھر اس میں نیکی اور بدی کی تمیز الہام کر دی، پھر عہد الست کی یاد بھی اسی نفس میں موجود رہی۔ یہ چیز انسان کو دیگر حیوانات سے اتنا ممتاز کر کے رکھ دیتی ہے کہ جدید سائنس کے علم بردار بھی پریشان ہو کر سر کھجانے پر مجبور ہو ہی جاتے ہیں۔ تشنگی رہ جائے گی اگر ہم اختصار سے کام لیتے ہوئے ان چند بھٹکتے ہوئے سائنسدانوں کی سوچ اور پریشانیوں سے بھی آپ کو مطلع نہ کرتے چلیں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ سائنسدان لمبے عرصے سے اسی جہالت میں پھنسے رہے کہ مادہ ہی ہمیشہ سے ہمیشہ موجود رہے گا، اس کائنات میں مادے کی صرف حالت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن فنا نہیں کیا جا سکتا۔ اس جہالت کی بنیاد پر سائنسدان صدیوں تک قرآن کے بیان کردہ اس حقیقت کو تمسخر کے انداز میں جھٹلاتے رہے کہ اس کائنات کو، زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ لیکن بگ بینگ نے ثابت کر دیا کہ قرآن شروع سے درست تھا اور سائنسدان صدیوں غلط سمتیں بھٹکتے رہے۔ ہم نے اپنے اے کیو چنگاری چینل پر جدید سائنس اور قرآن کی روشنی میں بگ بینگ کس طرح کائنات کے خالق پر مہر لگاتا ہے، اس کی بہت ہی مدلل اور قیمتی ویڈیو ڈال رکھی ہے۔ معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کی یہ ویڈیو ایک دفعہ ضرور دیکھیں۔ برگسان نامی سائنسدان ساری عمر اسی انسانی نفس کو سمجھنے میں الجھا رہا۔ اس نے ایک کتاب میٹر اینڈ میموری لکھی جو بہت مشہور ہوئی۔ برگسان نے بہت ٹھوس دلائل کی بنیاد پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انسان کا حافظہ دماغ کا فعل نہیں ہے، بلکہ حافظہ دماغ کو شروع سے میسر ہی چلا آ رہا ہے۔ برگسان لکھتا ہے کہ آپ نے اب سمجھ لیا ہوگا کہ حافظہ کیوں دماغ کا فعل نہیں ہو سکتا۔ دماغ حافظے کے تسلسل کو قائم رکھتا ہے اور اسے مادی قالب میں سمو کر اس قابل بناتا ہے کہ حال پریزنٹ پر اپنا تصرف کر سکے، لیکن خالص حافظہ روحانیت کا مظہر ہے۔ حافظے کی دنیا در حقیقت روح کی دنیا ہے۔ دراصل اخلاقی اقدار ہو، نیکی اور بدی کی تمیز ہو، ایک دہریہ تک نیکی اور بدی کی تمیز سے آشنا ہوتا ہے، تو اقدار اور تمیز کہاں سے گئی؟ یقیناً کہیں سے بھی ان اقدار کو دماغی حاصل کر کے پھر اس اصل قوت کو جسے عمل کا اختیار حاصل ہے اس تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح اوسپنسکی نامی سائنسدان نے جسم کے عام خلیات اور دماغ کے خلیات میں واضح فرق کو محسوس کیا۔ دماغ کے خلیات پر اسرار اور ناقابل فنا محسوس ہوتے ہیں۔ اوسپنسکی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر لکھتا ہے کہ انسانی جسم کی زندگی میں دماغی خلیات کی تاریخ زندگی ایک بہت بڑا راز ہے۔ سائنس اسے کم و بیش ثابت کر چکی ہے اور اب اس نتیجے کو بطور حقیقت ثابتہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ دماغی خلیات اسی طرح اپنے آپ کو نہیں بڑھاتے جس طرح جسم کے دوسرے خلیات اپنی افزائش کرتے ہیں۔ ایک نظریے کے مطابق دماغ کے خلیات تمام کے تمام عمر کے بہت ابتدائی حصے میں بیک وقت ظاہر ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نظریے کے مطابق یہ 12 برس کی عمر تک بڑی مقدار میں پیدا ہوتا رہے، لیکن یہ کس طرح پیدا ہوتے ہیں اور کس چیز سے پیدا ہوتے ہیں اسے کوئی بھی نہیں جانتا۔ منطقی دلیل کی روح سے سائنس کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا کہ دیگر خلیات کے مقابلے میں دماغی خلیات ناقابل فنا ہیں۔ مغربی مفکرین، فلسفیوں اور سائنسدانوں کے اقتباسات آپ اپنے ذہن میں رکھتے جائیے اور ہماری گزارشات کو بھی ذہن میں رکھیے، ساری گتھی سلجھ کر آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ مشہور ماہر ارتقاء سمپسن اپنی کتاب دا میننگ آف ایولیوشن کے صفحہ نمبر 134-35 پر زندگی کی ابتدا اور سلسلہ علت و معلول کی اولین کڑی کے متعلق لکھتا ہے کہ زندگی کی ابتدا کیسے ہو گئی۔ نہایت دیانتداری سے اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اس کا کچھ علم نہیں۔ اس معمے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور رفتہ رفتہ اس کے قریب پہنچا جا رہا ہے، لیکن اس معمے کا آخری نقطہ یعنی زندگی کا نقطہ آغاز وہ مقام ہے جو سائنس کے دسترس سے ہی باہر ہے اور شاید انسان کے حیطہ ادراک سے ہی باہر ہے۔ کائنات کے آغاز اور سلسلہ علت و معلول کی اولین کڑی کا مسئلہ لا ینحل ہے اور سائنس اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ یہ اولین کڑی راز ہے اور میرا خیال ہے کہ ذہن انسانی اس راز کو کبھی نہیں پا سکے گا۔ ہم اگر چاہیں تو اپنے اپنے طریق پر اس علت اولا کے حضور اپنا سر جھکا سکتے ہیں، لیکن اسے اپنے ادراک کے دائرے میں کبھی نہیں لا سکتے۔ دور حاضر کی دنیا سائنس میں میکس پلانک کے نام سے کون واقف نہیں؟ پروفیسر JWN سلوان نے اس سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ شعور کا مسئلہ مادہ اور مادی قوانین کی روح سے سمجھا جا سکتا ہے؟ اس کے جواب میں میکس پلانک نے کہا کہ
میں شعور کو بنیاد خیال کرتا ہوں۔ شعور مادے کی پیداوار نہیں ہے بلکہ مادہ شعور کی پیداوار ہے۔ ہم شعور سے پیچھے نہیں جا سکتے۔ ہر وہ شے جس کے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں، ہر وہ شے جو موجود ہے، شعور کا اثبات کرتی ہے۔ ایلڈکس ہیکسلے اپنی کتاب مینز اینڈ اینڈز میں پروفیسر براڈ کے خیالات کی ترجمانی کرواتے ہوئے لکھتا ہے کہ بہرحال اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ نفس انسانی، اس کا نام کچھ ہی رکھ لیجئے، جسم انسانی سے الگ اپنا وجود رکھتا ہے اور جسمانی زندگی کے قواعد و قوانین کے تابع نہیں۔ معزز ناظرین، انصاف سے بتائیے گا کیا سائنسدان اسی عہد الست و نفس کی بات کرتے محسوس نہیں ہوتے جس میں نیکی اور بدی کی تمیز الہام کی گئی ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جو نفس زمین سے اگا کر نکالے گئے تراب سے بنے منحنی جسم اور روح پر مشتمل ہے، جس نفس نے ذریت آدم کی حیثیت سے عہد الست دیا تھا۔ الغرض سائنسدان بغیر رب العالمین کے وجود کو تسلیم کیے اور بغیر رب العالمین کے عطا کردہ علم کے خود کو لاچار محسوس کرتے ہیں اور اعتراف کرتے نظر آتے ہیں کہ حیوانی جسم پر اور مادے پر اختیار و تصرف کی قوت رکھنے والا اصل انسانی نفس اس حیوانی جسم سے الگ ہی کوئی چیز ہے جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ دراصل یہی تو وہ حقیقت ہے جس سے قرآن ہمیں مطلع کرتا ہے، جسے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن افسوس مولویوں نے اسلام و قرآن سب پر قبضہ کر لیا، اور بھٹکتے ہوئے سائنسدان جو قرآن کے اتنے نزدیک پہنچ جاتے ہیں کہ بس چھو کر دیکھنے کی دیر رہ جائے، ان سائنسدانوں کو بھی ڈاکٹر عثمانی صاحب اور انہی جیسے باہم دست و گریباں مولویوں نے قرآن و اسلام سے ہی بدزن کر کے رکھ دیا ہے۔ ان نتائج تک بگ بینگ کے بعد پہنچنا اتنا مشکل نہیں۔ بگ بینگ سے قبل ہی نیوٹن اور آئنسٹائن جیسے دماغ بھی کائنات کے خالق کی موجودگی کا اعتراف کر چکے تھے، بلکہ البرٹ آئنسٹائن نے تو اپنی آخری کتاب آؤٹ آف مائی لیٹر ایئرس میں کھل کر اعتراف کیا ہے کہ اخلاقی اقدار کا علم ہمیں صرف بذریعہ وحی حاصل ہو سکتا ہے، ہمارے طبعی عالم کے سارے ذرائع اس سلسلے میں ہماری کوئی مدد نہیں کر سکے۔ لیکن شروع سے بین الاقوامی میڈیا پر شیطان صفت جھوٹے مکار لوگوں کا تسلط چلا رہا ہے، جنہوں نے سچ کو چھپاتے ہوئے جھوٹ کو سچ کے لبادے میں پیش کرتے ہوئے ڈارون کے نظریہ ارتقاء جیسے غیر سائنسی تصورات کو سچ اور سائنس کے طور پر پیش کیے رکھا، جبکہ آئنسٹائن اور نیوٹن جیسے نامور سائنسدانوں کے اللہ اور وحی کا اعتراف کرتے بیانات کو دنیا سے چھپائے رکھا، جس نے نوجوان نسلوں کے ذہن کو غلط سمت میں موڑ کر رکھ دیا۔ قصہ مختصر یہ کہ قرآن و سنت کی کوئی بھی بات ماورائے عقل تو ہو سکتی ہے لیکن خلاف عقل نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان کے اصل وجود، اصل نفس، روح پلس تراب کو عالم امر کی کیفیت کے تحت نہ مانا جائے تو قرآن و حدیث دونوں میں لازمی طور سے ایک ایسا خلاف عقل تناقض سامنے آ کر ہی رہتا ہے جس کا معقول جواب ہی ممکن ہی نہیں، جس کا معاذ اللہ نتیجہ یہی نکل کر رہتا ہے کہ قرآن و حدیث خود ہی خلاف عقل بھی ہیں اور لوگوں کو پوری قوت سے عقل استعمال کرنے کا مشورہ بھی دیتے ہیں۔ آپ خود عقل سے سوچئے کہ ڈاکٹر عثمانی صاحب کے برزخی موقف کو قبول کرنے کے بعد درج ذیل سوالوں کے پھر کیا ممکنہ جواب ہو سکتے ہیں؟ جنازے پر کون سا وجود کلام کرتا ہے؟ انبیاء اور شہید زندہ ہے یا مردہ؟ اگر زندہ ہیں تو طبعی جسم کی موت کے بعد کیا دوسرے نمبر کی زندگی نہیں گزار رہے؟ اگر دوسرے نمبر کی زندگی گزار رہے ہیں تو جب وہ زمین سے سبزے کی مانند دوسرے سور پر نکلیں گے تو کیا وہ ان کی تیسری زندگی نہ بن جائے گی؟ برزخ تو ملی ہوئی چیزوں کے درمیان ایسی رکاوٹ کا نام نہیں جو انہیں ملنے سے روکے رکھے، یا نہیں برزخ سے مراد لاکھوں کروڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ برزخ ایسا مٹیریل ہے کہ جس سے جسم بھی بنائے جاتے ہیں اور قبریں بھی بنائی جاتی ہیں۔ سارے قرآن میں جہاں بھی لفظ قبر یا قبور استعمال ہوا، اس سے مراد زمین کا وہ مقام ہی بن کر رہتا ہے جہاں وفات یافتہ انسان کا عجب و ذنب والا جسم مدفون ہو۔ کیوں کسی ایک جگہ بھی لفظ قبر سے واضح طور سے کسی برزخی قبر کا پتہ نہیں چلتا؟ ظاہر برزخی قبر صرف ذہن ڈاکٹر عثمانی کی اختراع ہے۔ ایسے ہی بیسیوں اور سوالات پیدا ہو کر ہی رہتے ہیں جو دراصل برزخی موقف اور نظریے کو غلط ثابت کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بہرحال معزز ناظرین، اگر ہماری مدلل بات آپ کے دل کو لگتی ہے تو خدا را ہمارا ساتھ دیجیے، تعلیم یافتہ طبقے تک ہماری مدلل آواز پہنچانے ہمارا پورا ساتھ دیں۔ اگر ایک شخص بھی آپ کی کوشش سے اصل حقیقت کو پا گیا تو وہ آپ کی نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ ہمارے ایک چنگاری چینل پر آپ کو ایسی کئی اور مدلل اور جدید سائنس اور قرآن کی روشنی میں تیار کردہ ویڈیوز ملیں گی۔ ہم نے ٹھوس ثبوتوں، شواہد، عقلی دلائل کی بنیاد پر طارق جمیل، فضل الرحمان، جاوید احمد غامدی، ساحل عدیم جیسے مذہبی بہروپیوں اور عمران، نواز، زرداری اور امریکی غلام جرنیلوں کی اصلیت کو بے نقاب کیا ہے۔ ہمارے ایک چنگاری چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس چینل کی سراسر حق پر مبنی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے میں ہمارا پورا ساتھ دیں۔ اے اللہ، ہمیں جو حق ہے اسے حق کے مطابق دکھا اور اس کے اتباع کی توفیق عطا فرما، اور جو باطل ہے اسے باطل کے طور پر ہی دکھا اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔